احمد رضا علم کے جہانوں کا بادشاہ ہے، اور احمد رضا خان کے کلام پر جو اعتراض کرتا ہے اس کی جہالت لوگوں کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے۔ دشمن نے پوری ہدایت بخشش میں ایک اکلوتا مصرع نکالا، اور اس ایک مصرے میں سے ایک لفظ ذلت نکالا۔ اس کی تشریح پر الحمدللہ میں نے ابھی تک لالا مجنوں کے قصے نہیں سنائے، میں نے بزرگوں کے اقوال نہیں سنائے، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے بخاری پڑھی ہے، میں نے حضور کے صحابہ کے اقوال پڑھے ہیں، اور پھر فن بلاغت کے اعتبار سے، فن عروض و قوافی کے اعتبار سے کچھ صنعتوں کو، ٹرمینالوجیز کو بیان کر کے خلط مبحث سے بچتے ہوئے ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ادنا طالب علم، ایک رضویات کا ادنا سا طالب علم ایک مصرے پر اتنی طویل گفتگو کر رہا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں ابھی میرا علم یہاں مکمل نہیں ہوا، فیض رضا سے الحمدللہ اس پر میرے پاس اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ احمد رضا کی شان کیا ہے۔ احمد رضا خود بیان کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اور مصطفیٰ کی عنایت پر ناز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو دیے اصفہاں سن کلام رضا۔ یہ حضور کے گستاخوں، حضور سے بغض رکھنے والوں، اہل سنت کے دشمنوں کو کیا پتا احمد رضا خان کس جہان کے عالم کا نام ہے۔ اے توتیے اصفہاں، احمد رضا کہتے ہیں توتیے اصفہاں سن کلام رضا، بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا، یہی کہتی ہے بلبلے باغ دنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا۔ مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، اہل سنن کو تم نے ہر جا کیا منظم، علم و ادب کے شہروں میں تم ہوئے معظم، برہاں فدا ہو تم پر اے علم کے مجسم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔